ارمغان ایک انسان نہیں بلکہ جانور ہے، حیوان ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ جس طرح کراچی کی سڑکوں پہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے مختلف مقامات پر دھرنے کرتی دکھائی دیتی ہے، ماں کے بقول کچھ بھی ہو جائے اپنے بیٹے کو انصاف دلا کر رہوں گی۔ اب میرا دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے بیٹے کو انصاف دلانا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ماں صرف اپنے بیٹے کو انصاف نہیں دلا رہی بلکہ کراچی کے ہر اس بڑے منشیات فروش کو بے نقاب کر رہی ہے جس نے کراچی کے کئی ہزار نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ایکٹر کا بیٹا بھی اس میں ملوث نکلا جس کا نام شاید ساغر حسین ہے، اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیا جس کا رابطہ ارمغان کے ساتھ تھا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ اغوا ہوا اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ لگا مصطفیٰ کی کھوج لگانے میں کہ مصطفیٰ گیا تو گیا کہاں پر۔ اگر کھوج لگائی بھی تو مصطفیٰ کی والدہ نے خود کھوج لگائی۔ آغاز میں ماں خود کوششیں کرتی رہی، بیٹے کے مختلف دوستوں سے رابطہ کرتی رہی، لیکن جب ارمغان سے بات کرتی تھی تو اس کا ایٹیٹیوڈ ہی بالکل ایک الگ ہوتا تھا۔ 24 فروری کو جب ارمغان کو ایک کال کی کہ بیٹا مجھے تم پر شک ہے، اگر میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا اس کے ذمہ دار تم ہوگے، تو 25، 26، 27 اگلے 2 سے 3 روز ارمغان کی جانب سے مختلف نمبر سے مصطفیٰ کی والدہ کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اپنی زبان بند رکھو، اپنی زبان بند رکھو، جس کے بعد مصطفیٰ کی والدہ کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو ارمغان نے پہنچایا۔ بالآخر پولیس کے ساتھ مل کر جب اس گھر میں ریڈ کی تو پولیس گولیاں اس لیے نہیں چلا رہی تھی ارمغان پر کہ اگر ہم نے ارمغان کو مار دیا تو مصطفیٰ کا سراغ کیسے لگ سکے گا، ارمغان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ کیس اس وقت پورے پاکستان میں ہر جانب دیکھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کا باپ بھی سامنے آیا، ارمغان کا باپ بھی سامنے آیا، اور ارمغان کے والد کی جانب سے جو آ کر ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں کہ وہ میرا بیٹا نشے میں تھا، کر لیا تو کیا ہوا، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی عقل سے پیدل شخص، ایک بچہ دنیا سے چلا گیا، ایک ماں کی گود اجڑ گئی اور آ کر یہ لیم ایکسکیوزز دے رہا ہے کہ اگر مار دیا تو کیا ہوا، میرا بیٹا نشہ کرتا تھا، نشے میں اس نے سب کچھ کر لیا۔ جناب علی، ماں کے مختلف سوالات ہیں۔ ماں سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی کھوج خود لگائی تو پولیس کی کیا کارکردگی تھی، میں نے خود اپنے بیٹے کی آخری لوکیشن سرچ کی، آخری لوکیشن فائنڈ آؤٹ کی، پولیس کی کیا کارکردگی تھی۔ جناب علی، ارمغان نے مصطفیٰ کو مارنے کے بعد بلوچستان چلا گیا اپنی کالی ویگو ڈالے میں، لیکن مجال ہے کہ اس کو راستے میں کسی نے روکا ہو، کوئی چیک پوسٹ نہیں آئی، کوئی ناکہ نہیں آیا، کوئی پولیس کا ناکہ نہیں آیا، اور وہاں جانے کے بعد آگ بھی لگا دی، گاڑی کو بھی آگ لگا دی اور واپس بھی آ گیا۔ کئی دن گھر میں آرام سے بیٹھا رہا، لیکن پولیس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ہب میں ایک گاڑی کو آگ لگائی گئی، سراغ لگایا جائے کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کی والدہ پولیس میں رپورٹ درج کروا چکی تھی کہ فلاں نمبر کی گاڑی میرے بیٹے کے پاس ہے اور اس گاڑی میں وہ گھر سے نکلا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مصطفیٰ کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ جس مقام پر میرے بیٹے کی گاڑی کو آگ لگائی گئی، میرے بیٹے کے زندہ جسم کو آگ لگائی گئی، اس مقام تک پہنچنے میں ہمیں 4 گھنٹے لگے۔ آخر ارمغان کس طرح وہ 4 گھنٹے آرام سے اس نے طے کیے، راستے میں کسی نے روکا بھی نہیں، اور جو میرے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا میرا بیٹا زخمی حالت میں تھا، کیسے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ جناب علی، مصطفیٰ کی ماں ایک جہاد کر رہی ہے کہ کراچی میں رہنے والے منشیات اسمگلر جو بڑے پیمانے پر منشیات فروشی کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کے جوان بیٹوں کو خراب کرنے میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف مصطفیٰ کی والدہ جہاد کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ کی والدہ نے ایک انٹرویو دیا، بتایا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا لیکن میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میرے بیٹے کو جس طرح اذیت ناک موت دی گئی، میں چاہتی ہوں کہ ارمغان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے، ارمغان کو بھی اذیت ناک موت دی جائے۔ ارمغان اگر جیل سے باہر آ گیا تو پھر اس کے بعد یہ کئی اور نوجوانوں کی جان لے گا کہ جیل میں جانے کا راستہ اور جیل سے باہر آنے کا راستہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ جناب علی، سوشل میڈیا پر مصطفیٰ کو انصاف دلانے کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ بار بار آ کر کبھی دھرنے میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی سوشل میڈیا کے مختلف چینلز کو آ کر انٹرویوز دے رہی ہوتی ہے، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے چینلز کو آ کر انٹرویوز دے رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہتی ہوں، میرا 23 سال کا نوجوان مصطفیٰ جو BBA کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو بے دردی سے مار دیا۔ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے بتایا کہ میرا بیٹا نیو ایئر نائٹ پر ارمغان کے پاس بالکل بھی نہیں تھا، وہ اپنے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کے ساتھ تھا، یہ بہانہ بنایا گیا۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈینائی کیا کہ ارمغان کے باپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرا بیٹا ارمغان کو منشیات اسمگلنگ کرتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کو گاڑیوں کا شوق تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی تھی، گاڑیوں کا شوق تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بیٹا منشیات اسمگلر تھا یا میرے بیٹے کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جو ارمغان نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا۔ سمپل یہ چیز تھی کہ ارمغان میرے بیٹے سے حسد کرتا تھا، جس وجہ سے اس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب جناب علی ہر گزرتے دن اس کیس کے حوالے سے تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، پولیس اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے، تو اب معلوم ہوا کہ ارمغان کے گھر سے کچھ اسرائیلی اسلحہ برآمد ہوا۔ یعنی اتنا مہنگا جدید اسلحہ اس کے گھر میں کہاں سے آ گیا، کون اس کی سرپرستی کرتا تھا، اور جس گھر میں رہ کے یہ اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا، 64 کے قریب لیپ ٹاپس اور گھر کے الیکٹریکل ڈورز، یعنی اگر کسی نے گھر میں آنا ہے تو نیچے آ کر دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ارمغان صاحب اوپر سے بیٹھ کر کلک کریں گے اور دروازہ اوپن ہو جائے گا۔ یعنی 29 سال کا نوجوان، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا جو ڈیفینس جیسے پوش علاقے میں 1.5 کنال کا گھر لے کر پچھلے 1 سے 1.5 سال سے رہ رہا تھا۔ ارمغان کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں رہتے تھے، بیٹا ہمارا اس گھر میں اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ یعنی ایک ماں کی گود اجڑ گئی اور آ کر ارمغان کا باپ میڈیا کا مذاق بنا رہا ہے، میڈیا سے الٹا سوالات کر رہا ہے، جیسے اس شخص نے اپنا دماغی توازن کھو دیا ہے، اور آ کر باقاعدہ مصطفیٰ کے باپ پر الٹا الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا باپ بھی ایک سرکاری آفیسر ہے، منشیات کی سمگلنگ کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ کے بقول ایک راز جو میرا بیٹا اپنے ساتھ لے گیا، یہ نہیں معلوم کہ میرے بیٹے کو ارمغان نے کیوں مارا، گھر بلانے کے بعد کیوں مارا، میرے بیٹے سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ میرے بیٹے کو یہ سزا دی گئی۔ اب مصطفیٰ کی والدہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جب میڈیا پر خبر چلتی تھی کہ میرے بیٹے کو شیر کے آگے ڈال دیا یا ملیر دریا میں میرے بیٹے کی جو بے جان جسم کو بہا دیا، تو میرے پر قیامت بن کر وہ الفاظ ٹوٹتے تھے کہ میں کس طرح لمحات کو گزاروں جب میڈیا پر ذکر کیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا جو بے جان جسم تھا یا اس کے جو کچھ حصے ملے، تو ایک ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے ماں بہتر جانتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی والدہ بہادری سے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں کے چکر بھی کھا رہی ہیں، اور بقول ان کے کہ میں اپنے بیٹے کو انصاف دلا کر رہوں گی اور ارمغان کو میں سولی پر لٹکا کر رہوں گی کہ اس شخص نے، اس جانور نے، اس حیوان نے میرے بیٹے کے ساتھ وہ سلوک کیا، وہ شاید کوئی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کیا جاتا ہو جو میرے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اول تو اس کو مارا گیا، لوہے کے راڈ سے اس کے سر کو زخمی کیا گیا، زخمی کرنے کے بعد اس کو گاڑی میں ڈال کر زندہ اس کو جلایا گیا۔ وہ کوشش کرتا رہا باہر نکلنے کی، لیکن اس کو نہیں نکالا گیا۔ جناب عالی اس کے بعد جو فیصل ایدھی صاحب ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب کے بیٹے، ان کی جانب سے ایک انٹرویو سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پتہ چلا کہ ایک گاڑی جلی ہوئی تھی، اس میں چند ٹکڑے تھے، ہم نے ان کو دفنا دیا۔ پھر پولیس نے اب عدالتی آرڈر لینے کے بعد پوسٹ مارٹم بھی کی، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر مصطفیٰ کی والدہ نے، یعنی اس کی فیملی نے باقاعدہ طور پر نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ اب صرف میرا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بیٹے کو انصاف دلا کر ہوں۔ اب جناب علی ہر گزرتے دن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کراچی میں رہنے والے بیوروکریٹس، کراچی میں رہنے والے وہ مافیا جو ارمغان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جیسے ایک اداکار کا بیٹا گرفتار ہوا اور آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں منشیات اسمگلنگ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود عدالت نے 1 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا کہ اس سے انویسٹیگیشن کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان مصطفیٰ دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ کئی راز یا کئی رازوں سے پردہ اٹھا گیا کہ کراچی میں کس طرح نوجوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں،